اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز اینڈ نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر پروگرام اچھا لگے تو اسے دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے الومینیم کا، جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624741144۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق جرمنی سے ہے کہ سیاسی پناہ یعنی اسائلم کے متلاشی افراد کی بڑھتی آمد کی وجہ سے جرمنی نے اپنے بارڈرز پر پاسپورٹ کنٹرول شروع کر دیا ہے تاکہ غیر قانونی مہاجرین کو روکا جا سکے۔ جرمن شینگن زون کے سینٹر میں واقع، جس میں 29 یورپی ممالک شامل ہیں، ان ممالک کی سرحدوں پر پاسپورٹ کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن بیرونی سرحدوں اور ایئرپورٹس پر پاسپورٹ کنٹرول ہوتا ہے۔ مگر اب جرمنی نے بارڈرز پر بھی پاسپورٹ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے۔ ناروے میں پہلی بار مکمل طور پر برقی گاڑیوں کی تعداد پیٹرول کی گاڑیوں سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ملک میں 16 ستمبر تک رجسٹرڈ ہونے والی 2.8 ملین نجی گاڑیوں میں سے 7,54,303 مکمل طور پر الیکٹرک اور 7,53,905 پیٹرول کی تھی۔ اعداد و شمار کے مطابق 2030 تک ملک میں نجی استعمال کی گاڑیوں کی تعداد 3.1 ملین تک پہنچ جائے گی۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق جرمنی میں بے گھر افراد کی مجموعی تعداد کا 5واں حصہ 25 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ان افراد میں شامل خواتین میں زیادہ تر کی عمر 25 سال سے کم ہے، تاہم ماہرین کی رائے میں یہ بالخصوص لڑکیوں کے لیے انتہائی غیر محفوظ ہے۔ رپورٹ کے مطابق بے گھر افراد میں شامل خواتین مردوں کی نسبت زیادہ تشدد اور بدسلوکی کا شکار بنتی ہیں، حتیٰ کہ انہیں سرکاری اداروں اور پناہ گزین مرکزوں میں بھی استحصال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرانس کے ہزاروں اسکولوں میں طلبہ کے لیے لازم ہے کہ وہ اسکول ٹائم میں اپنے موبائل فونز بند رکھیں۔ اب ایک پائلٹ پروجیکٹ کے تحت فی الحال صرف 180 مڈل اسکولوں میں طلبہ کے پاس موبائل فون کا ہونا بھی ممنوع ہوگا۔ فرانس میں نرسری، پرائمری اور مڈل اسکولوں میں 2018 سے موبائل فون یا دیگر الیکٹرانک مواصلاتی آلات کے استعمال پر پابندی ہے۔ فرانسیسی حکام کے مطابق انگلش چینل پار کر کے برطانیہ پہنچنے کی کوشش میں مزید 8 تارکین وطن سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ ان تارکین وطن کی چھوٹی اور غیر محفوظ لیکن بہت بھری ہوئی کشتی سمندر میں الٹ گئی۔ فرانسیسی پولیس نے بتایا کہ یہ تارکین وطن فرانس اور برطانیہ کے درمیان انگلش چینل عبور کر کے کسی طرح برطانیہ پہنچنے کے خواہشمند تھے۔ موجودہ حالات میں یورپی ملک یونان کی عوام دوسری یورپی غریب ترین قوم ہے، اور ملک میں معاشی بحالی کے باوجود لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور قوت خرید یعنی پرچیزنگ پاور کے اعتبار سے یونان کا اکثر بلغاریہ کے عوام سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 2022 کے دوران اس ملک میں ورکرز کے معاوضوں میں مسلسل کمی واقع ہوئی ہے، جو بحران سے پہلے کی سطح سے 30% کم ہے۔ اٹلی کے نائب وزیر اعظم میتیو سالوینی کو امیگرینٹس کے سمندر میں اوپن آرز کے پھنسے جہاز کو بچانے کی بجائے اسے سمندر میں کھڑا رکھنے پر 6 سال قید کی سزا کا سامنا ہے۔ پراسیکیوٹر نے 2019 کے اس واقعے پر عدالت سے سزا کی درخواست کی ہے، جس میں 100 سے زائد امیگرینٹس کو لے جانے والا ایک جہاز 19 دن تک اٹالوین حکومت کی ضد کی وجہ سے سمندر میں پھنسا رہا تھا، اور کچھ مسافروں نے جہاز پر ایک انتہائی انسانی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر مایوسی کے عالم میں خود کو سمندر میں بھی پھینک دیا تھا۔ بالآخر بحری جہاز پر موجود 89 افراد کو عدالتی جنگ کے بعد لامپادوسا کے ساحل پر اترنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اسپین میں مکان میں نگرانی کے لیے ویڈیو کیمرہ لگانے پر مالک مکان کو 5300 یورو جرمانہ ہو گیا۔ یہ جرمانہ اسپانوی ڈیٹا پروٹیکشن ایجنسی نے ایک شکایت پر کیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ مالک مکان نے کیمرہ لگا کر پرسنل پرائیویسی کی خلاف ورزی کی ہے۔ کیمرے ٹی وی لاؤنج، بیڈ رومز، باتھ رومز اور کچن میں لگے ہوئے تھے۔ میڈرڈ کی پولیس نے ایک 18 سالہ نوجوان کو گرفتار کیا ہے، جس نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں
میڈرڈ کے کاخا ماخیکا میں منعقد ایک میوزک کنسرٹ میں لوگوں کے 45 موبائل چرائے تھے۔ پرتگال کے جنگلات میں لگنے والی آگ بجھانے کے لیے اسپین اور مراکش سے مدد طلب کی گئی ہے۔ کیپٹل لزبن سے سول پروٹیکشن اتھارٹی کے مطابق جنگلات میں لگنے والی آگ کے باعث آویرو اور ویزیو کے اضلاع میں 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پرتگال میں آگ سے درجنوں مکانات تباہ اور ہزاروں ہیکٹر پر موجود جنگلات جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ بادالونا میں پولیس گواردیا اربانا نے ایک شخص کو کار چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گرفتار شخص کو پولیس پہلے بھی 57 مرتبہ گرفتار کر چکی ہے۔ آخری 2 گرفتاریاں گزشتہ 2 ماہ میں 27 اگست اور 14 ستمبر کو ہوئی تھیں۔ آخری 2 گرفتاریاں بھی ڈکیتی کے الزام میں ہوئی تھی۔ اسپین کی پولیس نے سیوتا کے ساتھ بارڈرز کو گزشتہ روز عارضی طور پر بند کر دیا کیونکہ سینکڑوں افراد نے بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی اور امیگرینٹس کی مزاحمت کی وجہ سے پولیس کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ رات کے دوران بھی مراکشی امیگرینٹس نے ہسپانوی علاقے تک پہنچنے کی کوشش کی اور دوسری جانب مراکش کی پولیس فورسز کے ساتھ جھڑپیں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ ایک تازہ ترین ریسرچ کے مطابق اسپین میں کم از کم 1,14,576 خواتین جسم فروشی کرتی ہیں، جن میں زیادہ تر کا تعلق لاطین امریکہ سے ہے جو 51% بنتی ہیں۔ جیسے 16% یورپین خواتین اور 29% کا کوئی مستند ڈیٹا نہیں ہے۔ جسم فروشی میں کولمبیا کی خواتین 28% کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اس کے بعد 13% کے ساتھ ہسپانوی اور 5% کے ساتھ برازیلین اور وینزویلا کی خواتین شامل ہیں۔ بارسلونا کے رنگ روڈ یعنی روندا لیترال پر ایک ٹرک میں آگ لگ گئی اور اس آتش زدگی میں ٹرک کا 57 سالہ ڈرائیور زخمی ہو کر دم توڑ گیا۔ زخمی ڈرائیور کو تشویشناک حالت میں بالد ہبرون ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ زخموں کی تاب نہ کر چل بسا۔ ٹریفک حادثات میں اسپین میں یہ سال کی 7ویں ہلاکت ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا۔ پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ بارسلونا کے محلہ بیسوس اور مارزما کے رہائشی کاروں کی آتش زدگی کے واقعات سے تنگ آ چکے ہیں۔ گزشتہ 10 دنوں میں 15 گاڑیاں جل کر نظر آتش ہو چکی ہیں۔ محلے داروں نے انتظامیہ سے مسئلے کے حل کا مطالبہ کیا ہے۔ ہسپانوی باشندوں کو کون سا مسئلہ سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے؟ تو ایک ہی جواب ہے کہ انلیگل امیگریشن، جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ سینٹر فار سوشیالوجی ریسرچ کے مطابق ہسپانوی باشندوں کے لیے بے روزگاری، مہنگائی جیسے مسائل سے بڑھ کر امیگریشن بڑی پریشانی بن گئی ہے، جس کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 3 مہینوں میں امیگریشن ہسپانوی باشندوں کے لیے 9ویں بڑے پریشانی کی لسٹ میں سے پہلی پوزیشن پر پہنچ چکی ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔